ویلکم بیک۔ امریکی کمیشن برائے مذہبی آزادی نے ایک رپورٹ جاری کی ہے۔ اس رپورٹ کے مطابق کہا گیا ہے کہ را کی سرگرمیاں نہ صرف بھارت بلکہ عالمی طور پر امن کے لیے خطرہ بن چکی ہے۔ بخاری صاحب، یہ جو اب رپورٹ شائع کی، اس میں ہوش ربا انکشافات کیے گئے ہیں۔ یہ کہا گیا ہے کہ 1200 سے زائد نفرت انگیز واقعات سامنے آئے ہیں اور 1100 سے زائد اقلیتی رہنماؤں کو نشانہ بنایا گیا ہے، اور اس رپورٹ میں اور بھی بہت سارے ہوش ربا انکشافات ہیں۔ بخاری صاحب، کس طرح سے دیکھ رہے ہیں را اس وقت عالمی خطرہ بن چکی ہے سب کے لیے؟ دیکھیے، آپ نے یہ جو حوالے دیے ہیں 1200 سے زائد نفرت انگیز واقعات اور 1100 سے زیادہ اقلیتی رہنماؤں کو جو یعنی نشانہ بنایا گیا ہے، اس کے اندر اسپیسیفکلی لکھا گیا کہ را ہے بیہائنڈ اس کے، کسی نے نہیں مارا ہے۔ ایگزیکٹلی۔ دیکھیے، ہم چلاتے رہے سالہ سال کہ را یہ کر رہی ہے، را یہ کر رہی ہے، را اینٹی پاکستان لوگوں کو سہولت کاری دے رہی ہے، ہماری کسی نے نہیں سنی۔ بالکل۔ اس کے بعد جب کینیڈا میں وہ ایک سکھ رہنما کا قتل ہوا، کینیڈا بھی بہت چیخا، ڈسٹن ٹروڈو جو ہے اس بڑی کھپ ڈالی اس نے، لوگوں نے کان دھرا بھی، کان نہیں بھی دھرا۔ لیکن اب یہ رپورٹ جو ہے یہ نہ ISI کی ہے، نہ یہ آپ کی ہے، نہ میری ہے۔ اب یہ رپورٹ ہے امریکہ کی، اور امریکہ کا بھی ادارہ جو ہے USCIRF، جس کو وہ کہتے ہیں کمیشن برائے امریکی کمیشن برائے مذہبی آزادی، اس نے تفصیلات کے ساتھ کہ کس کس جرم میں کہاں کہاں وہ را جو ہے وہ انوالو ہے، کس طرح سے پورے کا پورا نیشنل میڈیا کمپرومائزڈ ہے، را نے اس کو قابو کیا ہوا ہے۔ اور یہ مسلمانوں کے ساتھ جو کچھ وہاں ہو رہا ہے، کرسچنوں کے ساتھ وہاں جو کچھ ہوا، آپ کو یاد ہوگا کہ ایک سیریز کے ساتھ وہاں چرچز جلائے گئے تھے۔ آپ نے دیکھا منی پور میں کیا ہوا ہے، یعنی وہاں اقلیتوں کے ساتھ، چھوٹی قومیتوں کے ساتھ، فورن سیاحوں کے ساتھ کیا کیا تماشے لگے ہیں، وہ ساری دنیا میں کو پتہ ہے۔ اس لیے کہ را جو ہے ٹول ہے RSS کا، راشٹریہ سیوک سنگھ، جو انتہا پسند ہندو بھارتی تنظیم ہے، جو BJP کی ملیٹنٹ ونگ ہے۔ وہ پورے ہندوستان میں ایک گنڈے کی حیثیت ہے اس کی، نہ وہ کسی کو مسجد میں جانے دیتا ہے، نہ کسی خاتون کو حجاب لینے دیتا ہے، آپ کے سامنے ہے جی۔ تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ یہ اب جو رولا پڑا ہے، یہ چونکہ ایک ایسی جگہ سے آیا ہے کہ اس کے اوپر کان دھرنے کے علاوہ کوئی چارہ نہیں ہے۔ تو ہم نے دیکھا کہ جس طریقے کے واقعات ہو رہے ہیں، جس طریقے کے واقعات میں ملوث ہے را، اٹ ہیز بیکم این انٹرنیشنل ٹیررسٹ آرگنائزیشن۔ یعنی جس طریقے سے لوگوں کی جانوں سے کھلواڑ ہو رہا ہے، جس طریقے سے کشمیر کے اندر مسلمانوں کے ساتھ اسٹیٹ ٹیررزم ہو رہی ہے، یہ سب را کرا رہا ہے۔ پاکستان کے اندر ہم نے ابھی بھی ذکر کیا پچھلے سیگمنٹ میں کہ جتنی بھی ٹیررسٹ ایکٹیویٹیز ہو رہی ہیں اس کے پیچھے را ہے۔ آپ کو پتہ ہے جو سی پیک جو ہمارے لیے ایک ٹرننگ پوائنٹ ہے، جو ہمارے لیے گولڈ مائن ہے، جو ہمارا فیوچر ہے، اس کو برباد کرنے کے لیے اجیت ڈول صاحب لگے ہوئے ہیں صبح سے شام تک۔ ہم نے ان کا ایک ٹول جو ہے ایکٹیو سروس کا بندہ نیوی کا کلبھوشن پکڑا ہوا ہے۔ اس سے بڑا ثبوت کیا ہوگا جس نے انٹرنیشنل میڈیا کے سامنے کنفیشنل سٹیٹمنٹس دیے ہیں، جس کے اوپر ہم نے پوری دنیا میں ڈاسیئرز بھیجے ہیں۔ بالکل بخاری صاحب، اس امریکی رپورٹ کے بعد آپ کو کیا لگ رہا ہے؟ کیا واقعی عالمی طور پہ دباؤ بڑھایا جائے گا؟ ایبسولوٹلی، کوئی وجہ نہیں۔ میں نے کہا نا کہ یہ میں اور آپ نہیں کہہ رہے ہیں، بالکل یہ امریکہ کی ایک بہت ریلیونٹ آرگنائزیشن کہہ رہی ہے کہ را ہیز بیکم این انٹرنیشنل ٹیرر آرگنائزیشن۔ اس کے اوپر لوگوں کو کام دھرنے پڑیں گے، اس لیے کہ جو امیجز اس وقت بھارت سے باہر جا رہے ہیں، دیکھیے جو ٹیکنالوجی کی دنیا ہے اس میں اب کوئی بھی چیز چھپانا ممکن نہیں ہے۔ ہر چیز جو ہے وہ کھلتی جا رہی ہے، دنیا کے پاس وہ امیجز جا رہے ہیں جو کچھ ہندوستان میں ہو رہا ہے۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ ہندوستان کی حکومت کے لیے کڑا وقت آنے والا ہے۔ آپ نے دیکھا ہے جس طریقے سے وہاں سے انڈینز کو نکالا ہے امریکہ میں، جو بہت بڑے مامے بنتے تھے امریکہ کے، جتنے امیگرینٹس وہاں سے ہندوستان کے نکل رہے ہیں اور کسی دوسرے ملک کے اتنے نہیں ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ میرے خیال سے وقت چونکہ کم ہے، ہم یہ بات کر لیں کہ ایک مرتبہ پھر کشمیر کی جو بازگشت ہے وہ سنی گئی ہے یونائٹڈ نیشنز کے کوارٹرز میں۔ ہمارے فاطمی صاحب جو ہیں، طارق فاطمی صاحب، جو فارمر فارن یعنی ایڈوائزر ہے فارن آفس کے اور فارن سیکرٹری رہ چکے ہیں، انہوں نے وہاں باور کرانے کی کوشش کی ہے کہ یہ یونائٹڈ نیشن جو اتنا بڑا دعویٰ کرتی ہے انٹرنیشنل آرگنائزیشن ہونے کا، 7 دہائیوں سے یہاں کشمیر کا معاملہ پینڈنگ پڑا ہوا ہے، جو بھارت کے انفلوئنس کرنے کی وجہ سے اب تک ایجنڈے کا حصہ نہیں بنا۔ ایک بات ہم خوفناک جو بتائیں اپنے ناظرین کو، یہ جو ریزولوشنز ہیں 2، یہ ہم لے کے نہیں گئے تھے وہاں، یہ پنڈت جواہر لال نہرو صاحب لے کے گئے تھے وہاں۔ اس پر یہ فیصلہ ہوا تھا کہ استصواب رائے کروایا جائے گا، وہاں پر انڈیپینڈنٹ ریفرینڈم کرایا جائے گا، اور کشمیر کے لوگ طے کریں گے کہ انہوں نے کس کے ساتھ الحاق کرنا ہے۔ وہاں جتنی بھی تنظیمیں ہیں بوانگ دہل وہ کہتے ہیں کہ ہم پاکستان کا حصہ ہیں۔ یہ مجھے اچھی لگی ہے، ہمارے جو کونسلر ہیں وہاں پر گل کیسر سروانی، انہوں نے منہ توڑ جواب دیا ہے بھارتی مندوب کو کہ مسٹر
never call Kashmir as integral part of India. It never was part of India. It is not part of India. It never will be part of India. बिल्कुल अक़वाम मुत्तहिदा में भी एक दफ़ा फिर कश्मीरियों के लिए आवाज़ उठाई गई है पाकिस्तान की जानिब से और कहा गया है कि जो करारदादें मंजूर हुई हैं उन पर अमल दरामद करवाया जाए ताकि कश्मीर का मसला हल किया जाए। प्रोग्राम से अभी दीजिए हमें इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।